بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج گرو یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے محسن خان اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے واحد سے جمع بنانے کے قاعدے یا اصول۔ سب سے پہلے ہم واحد جمع کو جاننے کی کوشش کریں گے، اس کو جان لیتے ہیں۔ واحد اور جمع کیا ہوتے ہیں؟ دراصل میں یہ گنتی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہے جس کو واحد اور جمع کہا جاتا ہے۔ واحد کے معنی ہے اکیلا یا یکتا، لیکن اس کی ڈیفینیشن کچھ یوں ہوگی: وہ اسم جو ایک وقت میں صرف ایک یا اکیلے کے لیے بولا جائے، جیسے کتاب، لڑکا۔ جمع کیا ہوگا؟ جمع کے معنی ہے زیادہ، ڈھیر، لیکن وہ اسم جو دو یا دو سے زیادہ کے لیے بولا جائے، اسی طرح کے اسم کو ہم جمع کہیں گے، جیسے کتابیں، لڑکے وغیرہ وغیرہ۔ امید کرتے ہیں آپ جان چکے ہوں گے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے، واحد سے جمع بنانے کے قاعدے یا اصول کون کون سے ہیں؟ تو اس کے تو کئی اصول ہیں۔ مذکر یعنی کہ مذکر اسموں کی جمع بنانا، مؤنث اسموں کی جمع بنانا، دیگر بنیادی اصول یا قاعدے، جمع سالم اور جمع غیر سالم، اور اس کے علاوہ جو ہے جمع اور اسم جمع میں ہم فرق بھی اس ویڈیو لیکچر کے دوسرے پارٹ میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے مذکر اسموں کی جمع بنانا، اس کے دو اصول ہوتے ہیں۔ پہلا اصول ہے، اگر مذکر اسم کے آخر میں الف یا ہا ہو تو جمع بنانے کے لیے الف اور ہا کی جگہ یائے مجہول یعنی بڑی یہ لگا دیا جاتا ہے، جیسے بکرا سے بکرے، یعنی کہ یہاں پر الف کو ہٹایا گیا ہے، اس کی جگہ بڑی یہ لگا دیا گیا ہے۔ لڑکا سے لڑکے، مرغا سے مرغے، اور اسی طرح بندہ سے بندے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ذیل میں جو میں نے الفاظ دیے ہیں، یہ اس قاعدے سے، اس اصول سے اس کو مستثنی حاصل ہوگا، جیسے کہ ابا، بابا، نانا، دادا، کاکا، دریا، صحرا، دانا۔ اس قاعدے سے میں یہ شامل نہیں ہوں گے، اس قاعدے میں یہ نہیں آتے۔ آپ بنا کر دیکھیے گا، ابا، اگر اس میں ہم الف کو ہٹا کر یہ لگائیں گے تو پھر کیا بن جائے گا؟ ابے، بابا، بابے، تو یہ تو غلط ہوگا، غلط ہو جائے گا۔ اب ہم آگے بڑھیں گے۔ دوسری جو قاعدہ ہے یا اصول ہے، اگر مذکر اسم کے آخر میں نون غنہ ہو تو اس کی جمع بنانے کے لیے اس کی الف کو یائے مجہول یعنی کہ بڑی یہ سے بدل دیا جاتا ہے۔ ہم یائے مجہول اور یائے معروف پر بھی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ اگلے وقتوں میں۔ اگر مذکر اسم کے آخر میں نون غنہ آیا ہو، جیسے کہ کنواں سے، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس نون غنہ سے جو قبل جو حرف ہوگا، اس سے پہلے جو حرف ہوگا الف ہوگا، تو اس الف کو ہم یہ سے یائے مجہول سے بدل دیں گے، جیسے کنواں سے کنویں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نون غنہ سے، کنواں میں نون غنہ سے قبل جو حرف ہے وہ الف ہے، تو اس کو ہم نے یائے مجہول سے بدل دیا ہے، تو اس سے کیا بنا؟ کنویں۔ اب دوسرا لفظ دیکھیے، دعا میں بھی نون غنہ سے قبل جو حرف آیا ہوا ہے وہ الف ہے، تو اس کو الف کو ہم نے ہٹا کر اس کی جگہ یائے مجہول لگایا ہے، تو کیا بنا ہے؟ دوے۔ اسی طرح دوسرے بھی کئی الفاظ آپ خود سے بنا سکتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھیں گے مؤنث اسموں کی جمع کے اصول کی جانب یا قاعدوں کی جانب۔ اس کے 4 اصول ہے، بنیادی اس کے 4 اصول ہے۔ پہلا اصول جو ہے یا قاعدہ جو ہے، اگر مؤنث اسم کے آخر میں یائے معروف یعنی کہ چھوٹی یہ ہو تو جمع بنانے کے لیے اس کے ساتھ الف اور نون غنہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی مؤنث لفظ کے آخر میں یہ آیا ہو تو اس کی جمع بنانے کے لیے اس کے ساتھ ہم الف اور نون غنہ کا اضافہ کرتے ہیں، یا بھی اپنی جگہ پر ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ الف اور نون غنہ کا اضافہ بھی کیا جائے گا، جیسے لڑکی سے لڑکیاں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں
یا بھی اپنی جگہ پر ہے اور الف اور نون غنہ کا اضافہ بھی ہو گیا ہے، کھڑکی سے کھڑکیاں وغیرہ وغیرہ۔ اب آگے بڑھیں گے دوسرے اصول کی جانب۔ اگر مؤنث اسم کے آخر میں واو یا الف ہو تو جمع بناتے وقت آخر میں یہ یعنی کہ یہ مجہول بڑی یہ اور چھوٹی یہ اور نون غنہ کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے دوا سے دوائے اور بلا سے بلائے، خوشبو سے خوشبوئیں وغیرہ وغیرہ۔ اب تیسرے اصول کی جانب ہم بڑھیں گے۔ تیسرا اصول کچھ اس طرح سے ہے، اگر مؤنث اسم کے آخر میں یا یعنی کہ یا اور الف ہو تو آخر میں نون غنہ بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے گڑیا سے گڑیاں، پڑیا سے پڑیا۔ اب یہ تو انتہائی آسان سا ہے، یا آیا ہوا ہو مؤنث اسم کے آخر میں تو اس سے ہم نون غنہ کا اضافہ کر دیں گے، سمپلی نون غنہ کا اضافہ وہاں پر ہو جائے گا تو اس سے جمع بن جائے گا۔ اب آخری اصول کی جانب ہم بڑھیں گے جو کہ چوتھا اصول ہے، اگر مؤنث اسم کے آخر میں بالا حروف، بالا سے کیا مراد تھی، یعنی کہ جو اس سے پہلے جو تیسرے اصول تھے یا قاعدے تھے اس میں جو الفاظ آئے ہوئے تھے، جو حروف آئے ہوئے تھے، یعنی کہ چھوٹی یہ واو، الف اور یا، اگر یہ حروف نہ ہو تو پھر اس کی جمع یہ اور نون غنہ لگا کر بنایا جاتا ہے، یعنی کہ یہ حروف نہ آئے ہو، رے آیا ہو، تے آیا ہو وغیرہ وغیرہ حروف آئے ہو تو اس کی جگہ اس کے ساتھ ہم یہ اور نون غنہ کا اضافہ کریں گے، جیسے خبر سے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں خبر میں آخری حرف جو ہے وہ رے ہے، خبر سے خبریں۔ اسی طرح تلوار سے تلواریں، عورت سے، عورت کو دیکھیے گا آخر حرف جو ہے وہ تے ہے، سے عورتیں وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیگر بنیادی اصول یا قاعدے، جمع سالم اور جمع غیر سالم کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمع اور اس میں جمع میں فرق بھی واضح کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ورج میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔